اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مولا علی مدینے میں 25 سال کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیج نمبر 98 تک کی ریڈنگ مکمل ہو چکی تھی اور اب جو ہم ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں وہ پیج نمبر 99، حضرت علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہ اٹھائی۔ سقیفہ کے انتخابات کے بعد خلافت کے قیام میں حضرت علی کو جبریہ بیعت کے لیے مجبور کرنے اور ان کا بیعت کیے بغیر واپس چلے جانے پر خاموشی اختیار کر لینے کے بارے میں 1400 سال سے زائد گزر جانے کے بعد آج بھی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر خلافت پر حضرت علی کا حق تھا تو انہوں نے اپنے حق کے اصول کے لیے تلوار کیوں نہ اٹھائی۔ بدر، احد، خیبر اور فتح مکہ کی ہولناک جنگوں کے ہیروں نے خاموشی کیسے اختیار کر لی؟ یہ سوال کرنے والے وہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے حضرت علی کی عظیم شخصیت، فہم و فراست اور اسلامی ذہنیت کو نہیں سمجھا۔ جنگوں میں حضرت علی کی شجاعت کا ذکر تو پڑھا لیکن یہ نہ پڑھ سکے کہ ان کی جنگ ہمیشہ حفاظت دین و اسلام کے لیے تھی۔ ایسے لوگوں نے نہ ان کے بارے میں قرآنی آیات سمجھیں، نہ ان کے بارے میں رسول خدا کے اعلان کردہ خصوصی فضائل پڑھے۔ حضرت علی کے کارنامے خدا شناس ذہن، ان کی انکساری، خاکساری، تواضع، عبادت، خلوص، محبت، فہم و فراست، پیدائشی اور فطری ایمان کے بارے میں بھی مکمل معلومات نہیں رکھتے۔ جو مرکز علوم فرق اسلامی ہو اور علوم الہی کا سرچشمہ ہو، جو حادثات زمانے کے سمندر کے خوفناک موجوں میں کشتی نجات کا ناخدا ہو، جس کے ایمان محکم کی قسم کھائی جا سکتی ہو، جس کی عقل و وجدان میں عادلانہ شان ہو، جو اسلامی دینی اور دنیاوی امور کا ماہر ہو، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم کے شہر کا دروازہ کہیں، جو روح کی قدسی قوت کا حامل ہو، جس کے دل و دماغ میں میراث پیغمبر پیوست ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ اسلام ایسا چراغ ہے جس سے لاتعداد چراغ روشن ہوتے ہیں، جو یہ جانتا ہو کہ اسلام کا آفاقی نظام پوری دنیا کی تہذیبوں کے لیے رہنے کا نظام ہے، جو ایک عالمی معاشرے کی بنیاد رکھتا ہو، تو وہ اس اسلام کی بنیاد پر اپنی ذات کے لیے کیسے تلوار اٹھا لیتا؟ ایک بہادر کے لیے تلوار اٹھانا آسان ہے لیکن اس کے نتائج سمجھنے کے لیے حضرت علی ہی جیسا دماغ چاہیے۔ تلوار اٹھ جاتی ہے تو خون کی تحریر میں اسلامی زوال کی داستان درج ہوتی۔ اگر تلوار اٹھ جاتی، حضرت علی خدا اور رسول کی طرف سے مقرر کردہ امام مبین تھے، یعنی سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 کے لحاظ سے۔ اور امام کی شان امامت یہ ہے کہ وہ اسلام اور دین کی حفاظت کرتا ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ نظم مملکت تو بزور حاصل کی گئی لیکن اسلام پر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا۔ امت مسلمہ سنت رسول اور اجتہاد میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں مصروف تھی اور خلافت کے مسئلے پر کسی اجماع کا اب امکان ہی نہ تھا۔ اگر حضرت علی صرف خلافت نہ ملنے پر تلوار اٹھا لیتے تو ان کے مخالفین کے لیے جواز بن جاتا۔ خلافت اسلام کے نام پر قائم کی گئی حکومت اگر اسلامی قوانین کے خلاف کام کرتی تو پھر جنگوں میں چمکنے والی تلوار کی دھار کند نہ تھی۔ خیبر کا در اکھاڑنے کی قوت اب بھی باقی تھی جس کے لیے دنیا نے ان کی خلافت کے زمانے میں جنگ جمل اور صفین کے نتائج دیکھ لیے تھے۔ اس تفصیل کے علاوہ تلوار نہ اٹھانے کی حقیقت حضرت علی کے خطبوں میں بھی ملتی ہے۔ ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وقت رحلت رسول خدا نے حضرت علی سے کیا گفتگو کی تھی۔ حضرت علی کے اس سلسلے میں بے شمار خطبات ہیں لیکن طوالت سے بچنے کے لیے صرف چند خطبوں کا ذکر کرنا کافی ہوگا۔
نمبر 1، خدائے جلیل کی قسم، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے عہد نہ لیتے اور ہم کو اس امر کی اطلاع نہ کر چکے ہوتے تو میں اپنا حق کبھی نہ چھوڑتا اور کسی کو اپنا حق نہ لینے دیتا۔ ریفرنس تاریخ عائشہ میں کوفی، اردو ترجمہ صفحہ نمبر 244، مطلوبہ مکتب تعمیر ادب لاہور، سیاست نامہ عرب، علی حسین رضوی، صفحہ نمبر 236۔ نمبر 2، میں نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو چکا ہے، کوئی خلافت کے متعلق ہم سے نزاع نہ کرے کہ ہم ہی ان کے وارث ہیں، لیکن قوم نے میرے کہنے کی پرواہ نہ کی۔ خدا کی قسم اگر دین میں تفرقہ پڑنے اور عہد کفر کے پلٹ آنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ان کی ساری کارروائیاں پلٹ کر رکھ دیتا۔ ریفرنس استیعاب، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 183، مطلوبہ حیدرآباد دکن، سیاست نامہ عرب، علی حسین رضوی، صفحہ نمبر 237۔ نمبر 3، حضرت علی نے اس طرح چشم پوشی کی جس طرح رسول اللہ منافقوں اور مولفتہ القلوب سے کرتے تھے کہ کہیں وہ کفر کی طرف پلٹ نہ جائیں۔ ریفرنس فتح الباری، شرح بخاری، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 240 اور سیاست نامہ عرب، علی حسین رضوی کا صفحہ نمبر 238 یعنی 238۔ کنز الاعمال، جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 69، کتاب خصائص سیوطی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 138، روضۃ الاحباب، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 363، ازالۃ الخفا، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 125 میں حضرت کے حضرت علی سے عہد لینے اور صبر سے کام لینے کی وصیت پر بحث کرتے ہوئے حضرت علی کے اس قول کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اگر میں تلوار اٹھاتا تو اسلام منزل اول ہی پہ ختم ہو جاتا۔ ریفرنس 14 ستارے، مؤلف مولانا سید نجم الحسن قراروی، مطبوعہ امامیہ کتب خانہ لاہور۔ خورشید خاور، ترجمہ شبہائے پشاور، مصنف آقائے سید محمد شیرازی، صفحہ نمبر 234 پر وفات رسول کے بعد خدا کے لیے حضرت علی کا صبر و سکوت کے عنوان سے جو درج ہے اس سے نقل کر رہا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام وہ یکتا انسان کامل تھے جنہوں نے زندگی بھر کبھی بھی اپنی ذات کی طرف نہیں دیکھا بلکہ ہر وقت خدا پر نظر رکھتے تھے، یعنی ہر حیثیت سے فنا فی اللہ کی منزل میں تھے۔ آپ اپنے آپ کو، اپنے متعلقین کو اور امامت اور خلافت اور ریاست کو محض خدا اور خدا کے دین کے لیے چاہتے تھے، لہٰذا آپ کا صبر و تحمل اور خاموشی اور اپنا مسلم و ثبوت حق حاصل کرنے کے لیے مخالفین سے مقابلہ نہ کرنا بھی صرف خدا کے لیے تھا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ پڑ جائے، لوگ اپنے سابق کفر کی طرف پلٹ جائیں۔ چنانچہ اس موقع پر جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مظلومہ کا حق چھینا جا چکا اور آپ مظلومی اور مایوسی کی حالت میں گھر پلٹیں تو آپ نے امیر المومنین کو مخاطب کر کے عرض کیا، عربی میں ہے یعنی عرض کیا، یہاں پہ بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے عربی میں ہے، عربی لکھی ہوئی نہیں ہے، یعنی آپ جنین کی مانند سمٹ کر بیٹھی رہیں، ایک متہم انسان کی طرح گوشہ نشین اختیار کر لی اور اپنی شکاری پرندے والے شہ پر توڑ دیے، پس کمزور پرندے والے پروں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ اور یہاں پہ مؤلف نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ طولانی ہے، یعنی جس کتاب سے نقل کر رہے ہیں اس میں جو عربی کے جملے لکھے ہوئے ان کا ترجمہ کر دیا ہے انہوں نے، اور طولانی ہے یعنی یہ کافی تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی سارا بیان سنتے رہے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا خاموش ہوئیں اور ایک مختصر جواب دے کر ان معصومہ کو مطمئن کر دیا۔ من جملہ اس کے فرمایا فاطمہ، میں نے امر دین اور احقاق حق میں جہاں تک ممکن تھا کوتاہی نہیں کی۔ آیا تم یہ چاہتی ہو کہ یہ دین مبین باقی اور پائیدار رہے اور تمہارے باپ کا نام ابد تک مسجدوں اور اذانوں میں لیا جاتا رہے؟ آپ نے کہا، میری سب سے بڑی آرزو اور خواہش یہی ہے۔ حضرت نے فرمایا، پس اس صورت میں تم کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ تمہارے بابا
حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اس کے لیے وصیتیں فرمائی ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ مجھ کو صبر سے کام لینا چاہیے، ورنہ میں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ دشمنوں کو زیر کر کے تمہارا حق وصول کر لوں، لیکن یہ جان لو کہ پھر دین ختم ہو جائے گا، لہٰذا خدا کے لیے اور دین خدا کی حفاظت کے لیے صبر کرو، کیونکہ آخرت کا ثواب تمہارے لیے اس حق سے بہتر ہے جو تم سے غصب کر لیا گیا ہے۔ اسی بنا پر حضرت نے صبر کو اپنا لائے عمل قرار دیا اور حوزہ اسلام کی تحفظ کی غرض سے خاموشی اختیار کی تاکہ پارٹی بندی نہ پیدا ہونے پائے۔ چنانچہ اپنے اکثر خطبات و بیانات میں ان پہلوؤں کی طرف اشارہ بھی فرماتے رہے۔ ابراہیم ابن محمد ثقفی، ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ اور علی ابن محمد ہمدانی کے حوالے سے صفحہ نمبر 235 پر خورشید خاور ہی میں ذکر ہے کہ حضرت طلحہ و زبیر نے بیعت توڑ دی اور بصرے کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت علی نے حکم دیا کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ اس کے بعد ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جس کا اردو ترجمہ یہاں پہ تحریر ہے۔ مطلب یہ کہ وفات رسول کے بعد ہم نے کہا کہ ہم پیغمبر کے اہل بیت، آپ کے عزیز، آپ کے وارث، آپ کی عزت، آپ کے اولیاء اور اہل عالم ہیں۔ اہل عالم میں آپ کی جانب سے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت کے حق اور سلطنت میں ہمارا کوئی فریق نہیں تھا، لیکن منافقین کے ایک گروہ نے گٹھ جوڑ کر کے ہمارے نبی کی حکومت اور سلطنت کو ہم سے چھین لیا اور ہمارے غیر کے سپرد کر دیا۔ بس خدا کی قسم اس کے لیے ہماری آنکھیں اور ہمارے دل رو دیے، اور خدا کی قسم ہم سب کے سینے غم اور غصے سے لبریز ہو گئے۔ خدا کی قسم اگر مسلمانوں میں تفرقہ پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا کہ وہ اپنے دین سے پھر کر کفر کی طرف پلٹ جائیں گے تو ہم اس خلافت کا تختہ پلٹ دیتے، لیکن ہم نے سکوت اختیار کیا۔ وہ لوگ اس مسند پر قابض رہے یہاں تک کہ وہ اپنے ٹھکانے لگ گئے، اور خدا نے امر خلافت کو پھر میری طرف پلٹایا۔ چنانچہ ان دونوں یعنی طلحہ اور زبیر نے بھی میری بیعت کی۔ اس کے بعد محض اس لیے بصرے کی طرف کوچ کیا کہ تمہاری جماعت میں پھوٹ ڈال دیں اور تمہارے اندر خانہ جنگی پیدا کر دیں۔ میرے ایک عزیز ہندوستان کے مشہور عالم مولانا غلام عسکری مرحوم نے حکیمانہ خاموشی کے عنوان سے اپنی تحریر میں اچھوتا انداز اختیار کیا ہے، جسے کشکول نیو جرسی امریکہ میں صفحہ 220 پر شائع کیا گیا۔ مضمون طویل ہے، اس لیے میں نے اسے قدرے مختصر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وفات پیغمبر کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی حکیمانہ خاموشی ہوش کے تقاضے کو پورا کرتی ہے۔ نہ بھولنا چاہیے کہ وفات پیغمبر کے پہلے بھی حضرت علی ہوش نہیں کھوتے تھے۔ شب ہجرت نبی کے ساتھ رہنے کے جوش کی بجائے حضرت علی بستر نبی پر سو کر فداکارانہ ہوش کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سراپا جوش اور کل کفر عمر ابن عبدود کے مقابلے پر علی سراپا ہوش کل ایمان بن کر جاتے ہیں۔ عمر کے سینے سے اتر کر جوش پر ہوش کی بلندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایسے باہما ہوش علی سے وفات پیغمبر کے بعد مجسم جوش بن جانے کا مطالبہ اندازے کی غلطی ہے، بلکہ حضرت علی سے زندگی کی قدروں کو بدلنے کا مطالبہ ہے، جو اگر کسی کے لیے قابل عمل بھی ہو تو روش پر مر مٹنے والے حسین کے باپ علی کے لیے بہرحال ناقابل عمل بلکہ عملاً ناممکن ہے۔ یقیناً حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسلسل اور واضح طور پہ امت کی قیادت کے لیے علی کو نامزد کیا تھا۔ یہ بات امت بھی جانتی تھی اور حضرت علی بھی، لیکن یاد رکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ نبوت نے جہاں امامت کے حقوق اپنے جیسے قائم کیے تھے، وہاں فرائض بھی اپنے جیسے رکھے تھے۔ حقوق کو یاد رکھنا اور پورا کرنا امت کا کام تھا، فرائض کو انجام دینا حضرت علی کا فرض تھا۔ اگر امت حقوق کی ادائیگی میں خلاف ورزی حکم رسول کرتی ہے تو حضرت علی سے مطالبہ کرنا کہ وہ بھی فرائض کو بھول کر اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے تلوار اٹھا لے کتنا بے جا مطالبہ ہے۔ مسلمانوں کے غلط طرز عمل پر جناب امیر اپنے فرائض مشکل کشائی اور فرائض قیادت کیوں کر چھوڑ دیتے؟
جناب امیر اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے تو ساتھی نہ ملتے۔ جوشیلی طبیعتیں کہیں گی کہ کچھ بھی تھا مگر آپ کو تلوار اٹھانا چاہیے تھا۔ نتیجہ کیا ہوتا کہ اگر آپ شہید ہو جاتے، جس طرح کربلا میں امام حسین علیہ السلام تبھی شہید ہوئے جب کوئی نہ تھا۔ اگر تلوار اٹھاتے تو نہ صرف خود شہید ہوتے بلکہ کل سرمایہ ایمان ختم ہو جاتا، اور واقعہ کربلا افراد و اشخاص کی تبدیلی کے ساتھ 50 سال قبل کربلا کی بجائے مدینے میں واقع ہو جاتا، اور آسانی سے یہ بات کہی جاتی کہ حضرت علی ناحق لڑے اور قتل ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ امامت جو اب تک قائم ہے، جس کی پوری تاریخ ہے، جس کی تاریخ میں حقیقی اسلام کے مکمل خد و خال مل جاتے ہیں، آج نہ یہ تاریخ ہوتی اور نہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے والا کوئی مذہب موجود ہوتا۔ شہادت عظیم درجہ ہے، اس کے لیے محل اور موقع کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ صبح ہجرت اگر پیغمبر شہید ہو جاتے تو حضور کا درجہ شہادت مل جاتا، لیکن آج اسلام نہ ہوتا۔ لہٰذا اللہ نے شہادت کی بجائے نبی کی حفاظت کر کے بتلایا کہ اسلام کو نئی زندگی کی ضرورت ہے۔ اس طرح اگر جناب امیر تلوار اٹھاتے اور قتل ہو جاتے تو آج ایمان اور اس کی تاریخ کا وجود نہ ہوتا۔ وفات حضرت کے بعد ایمان کو حضرت علی کی زندگی کی ضرورت تھی، جس کے لیے آپ نے خاموشی اختیار کی، مگر صرف خاموشی نہیں بلکہ حکیمانہ خاموشی، جس کے سائے میں ایمان بچا بھی، پلا بھی اور یوں پروان چڑھا کہ آج تک قائم ہے، اور وہ دن بھی انشاءاللہ آئے گا جب حضرت علی کا آخری دل بند انشاءاللہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا کے مطابق زمین کو اسلام سے جگمگا دے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی کی تلوار نہ اٹھانے کی وجوہات کے سلسلے میں بے شمار روایات ہیں۔ ایک روایت حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے بھی ہے کہ جب حسیم بن عبداللہ رومانی نے آپ سے سوال کیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ رسول کی وفات کے 25 سال تک حضرت علی نے اپنے دشمنوں سے جہاد کیوں نہیں کیا، پھر اپنے عہد خلافت میں کیوں جہاد کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی نے اس سلسلے میں رسول کی اقتداء کی اور ان کی سیرت پر عمل کیا، اس لیے کہ حضرت نے اعلان نبوت کے بعد مکے میں 13 سال اور مدینے میں بعد از ہجرت 19 ماہ مشرکین سے ترک جہاد کیا، اور یہ اس لیے کہ مشرکین کے مقابلے کے لیے آپ کے اعوان و انصار کم تھے۔ بس اسی طرح علی بھی قلت اعوان کی وجہ سے اپنے دشمنوں سے جہاد ترک کیے رہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب 13 سال 19 ماہ ترک جہاد کی وجہ سے رسول اللہ کی نبوت باطل نہیں ہوئی تو 25 سال تک ترک جہاد کرنے سے حضرت علی کی امامت کیسے باطل ہو جائے گی، جبکہ ان دونوں کے ترک جہاد کا سبب ایک ہی ہے۔ ریفرنس علل الشرائع اردو، شیخ صدوق علیہ الرحمہ، مترجم سید حسن امداد، صفحہ نمبر 170 اور جلد نمبر 1۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ حضرت علی اگر تلوار اٹھا ہی لیتے تو وہ اپنی ذات میں خود ایک لشکر تھے۔ ان کی جنگی مہارت کو دیکھتے ہوئے یہ یقین ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ قتل ہو جاتے۔ ہاں، خون کی ندیاں بہہ جاتی اور اسلام کے نقوش دھندلے پڑ جاتے۔ حضرت علی کا تلوار نہ اٹھانا مرضی رب تھا، بس یہ ضرور ہوا کہ رسول خدا جو دینی اور دنیاوی طاقت یکجا کیے تھے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ طاقت خلافت کے پاس رہی اور دینی طاقت امامت کے حصے میں آئی۔ یہی وقت تھا کہ جب فرقوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا۔ فرض کیجئے کہ حضرت علی شہید ہو جاتے تو دنیا ہی ختم ہو جاتی، اس لیے کہ بغیر امام دنیا باقی نہیں رہ سکتی۔ علل الشرائع میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے صفحہ نمبر 226 اور 233 تک 32 روایتیں درج کی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت نقل کر رہا ہوں۔ میرے والد رحمۃ اللہ نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے عبداللہ ابن جعفر حمیری نے روایت کرتے ہوئے سندی بن محمد سے، انہوں نے علا بن رزین سے، انہوں نے محمد ابن مسلم سے، انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین بغیر امام کے باقی نہیں رہ سکتی، خواہ امام ظاہر ہو یا غائب۔ اور یہی حقیقت ہے کہ حضرت علی نے تلوار نہیں اٹھائی کہ شاید خدا کو ابھی دنیا کی بقا منظور تھی، چنانچہ آپ نے حفاظت دین اور استحقاق خلافت مسلمین کے درمیان
سے ایک راستہ نکالا، اور جب بھی اسلام کو خطرے میں دیکھا اور دشمنوں کے خطرے کو دفع کرنے کے لیے مدد کی ضرورت محسوس کی، حکومت نے وقت کے ساتھ مسالمت آمیز رویہ اختیار کیا اور اس کی مشکل کشائی کرتے رہے تاکہ امت محفوظ رہے، دین تباہ نہ ہونے پائے، واجب شرعی اور عقلی ادا ہو جائے اور دنیا آخرت پر مقدم نہ ہونے پائے۔ ریفرنس: المراجعات للسید شرف الدین العاملی، صفحہ نمبر 332 اور 334 تک۔ مندرجہ نظریہ عدالت صحابہ، تحریر استاد احمد حسین یعقوب، ترجمہ علامہ جوادی، صفحہ نمبر 361۔ منصب خلافت اور علی کا اس پر حق، یہ نہ صرف حضرت علی کی ذات کا مسئلہ نہ تھا، یہ تو امت رسول، تعلیمات رسول، ملت کی بقا، دین اسلام کے دوام اور ملت کو بعد رسول اختلافات سے بچانے کا مسئلہ تھا۔ اب اگر حضرت علی تلوار اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، حضرت علی کے نزدیک ملت اور اسلام کی بقا مقدم تھی۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرنے سے پھیلا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت علی خود اپنی ذات میں ایک لشکر تھے، مگر ایسا لشکر جو دین کی مصلحت، رسول خدا کی وصیت، امامت کی ذمہ داریوں اور شرعی مجبوریوں کی زنجیروں میں جکڑا تھا۔ اب فیصلہ آپ کریں کہ دین کو اس وقت کیا ضرورت تھی، حضرت علی کی تلوار کی یا صبر کی؟ اس کے بعد پیج نمبر 109 پہ ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے، بیعت طلبی کے اثرات۔ وفات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول خدا کی تہجیز و تکفین میں شرکت نہ کر سکنے، خلافت قائم کر لینے اور حضرت علی سے بیعت طلبی نے مدینہ کی سیاسی حالات میں ہلچل مچا دی اور انتہائی انسانیت سوز واقعات نے جنم لیا۔ اسلام نے جس تیز مزاجی کو اخلاق اور انکساری کے سائے میں ڈھالا اور پیغمبر اسلام نے جس حسن سلوک کی تبلیغ ہی نہیں عمل کی شمع ہدایت روشن کی تھی، وہ مدھم پڑنے لگی۔ ایک طرف بنی ہاشم رسول اللہ کی تہجیز و تکفین میں مشغول اور حالات سے بے خبر رہنے پر قانونی احتجاج پر مجبور ہوئے، دوسری طرف سعد ابن عبادہ اور ان کے اعزاء و اقارب انتہائی برہم ہوئے اور بیعت سے منکر ہو کر جہاد کی دھمکی دینے لگے۔ لوگوں کے دلوں میں سوال پیدا ہونے لگے کہ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ رسول اللہ کی تہجیز و تکفین سے فراغت حاصل کر لینے کے بعد خلافت کے مسئلے کو باقاعدہ انتخابی شکل دی جاتی، جیسا کہ تاریخ میں درج ہے کہ مدینہ کی سیاسی فضا حضرت علی کے لیے انتہائی ناسازگار تھی، تو یہ بھی ممکن تھا کہ ایک پرامن ماحول میں حضرت ابوبکر ہی خلیفہ چن لیے جاتے اور پھر کسی سیاسی تحریک کے ابھرنے کی گنجائش بھی نہ ہوتی۔ سقیفہ میں انتخاب کی اجلس سے مدینہ میں جو لوگ رسول اللہ کی تہجیز و تکفین میں مشغول تھے، اسلامی تاریخ کو مشکوک نگاہ سے دیکھنے لگے، جس کے نتائج کچھ اس طرح سے ابھر کر سامنے آئے۔ نمبر 1، وحدت اسلامی پارا پارا ہو کر 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئی اور علوی تحریک وجود میں آ گئی۔ نمبر 2، اسلامی اخوت اور مساوات رخصت ہو کر قریش کے سر کا تاج بن گئی۔ نمبر 3، اس صورتحال کو دیکھ کر عرب کے دوسرے قبیلے جو مسلمانوں کو برابر کا شریک سمجھتے تھے، باغی ہو گئے۔ پہلے 2 خلیفہ کا تو دبے ہوئے حالات میں جائزہ لیتے رہے، لیکن تیسرے خلیفہ کو شہید کر بیٹھے۔ نمبر 4، چوتھے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ کی اسلامی مساوات کو فروغ دیا تو انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ نمبر 5، پانچویں خلیفہ امام حسن علیہ السلام منتخب ہوئے تو انہیں صلح پر مجبور کر کے صلح نامے کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ نمبر 6، مولانا مودودی کو اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھنا پڑا کہ امیر معاویہ نے ملوکیت کو جنم دیا اور بادشاہت کو فروغ ملا، رہی صحیح کسر ان کے فرزند یزید نے پوری کر دی، پھر حضرت علی نے فرزند امام حسین اور پھر حضرت علی کے فرزند امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنا گلا کٹوا کر اور بھرا کنبہ لٹا کر اسلام کو بچا لیا۔ لیکن جسم اسلام پر 73 زخم ایسے لگے کہ اہم آج تک کراہ رہے ہیں۔ رسول نے اسی لیے کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 73 فرقوں کے اختلافات ختم ہو کر اسلام میں یکجہتی ہو جائے اور سارے مسلمان مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں،
مجھے مسلمانوں کی تاریخ نہیں، کتاب کے حوالے سے ادوار خلفاء میں حضرت علی کے کردار پر روشنی ڈالنی ہے، ورنہ اس موضوع پر تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 111 سے نئی ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے، مصحف علی علیہ السلام۔ قرآن کریم ایک عظیم ایمانی معجزہ ہے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی بلند ترین اور زندہ سند ہے۔ انہی پر نزول ہونے کے واسطے وہ حضور کا بولنے والا عالمگیر روحانی اور ادبی معجزہ کہلاتا ہے۔ انسانی اذہان، افکار اور ارواح سے سروکار رکھنے والا ایسا معجزہ ہے جس میں خالق و معبود کے رشتے، اسلامی قوانین اور زمان و مکان کے وہ تمام ذخیرے موجود ہیں جن کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایسا ادب ہے جس کے ایک سورے کا جواب کوئی بڑے سے بڑا عالم نہ لا سکا۔ معجزات کی اپنی زبان نہیں ہوتی، انہیں بیان کرنا اور عملی طور پہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ رسول اکرم نے آیات بیان کی اور عملی نمونہ بھی پیش کر دیا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ تحریری شکل دی جائے، جس کے لیے انہوں نے اپنے بھائی، داماد اور وصی حضرت علی کو منتخب کیا، کیونکہ حضور نے انہیں نہ صرف اپنا علمی خزانہ دیا بلکہ بچپنے سے ان کی پرورش کی۔ حضرت علی رسول خدا کے ساتھ رہے، نماز ساتھ پڑھی، پیدائشی مسلمان تھے، کسی بت کو سجدہ نہ کیا، اس گھر اور کوہ پر رہے جہاں قرآن کا نزول ہوا، تو ان سے بہتر کاتب وحی الہی کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے رسول نے انہیں حکم دیا کہ مختلف چیزوں سے منتشر آیات کو کتابی شکل دے دیں، اور انہوں نے حکم کی تعمیل کر دی۔ تاریخ القرآن ابو عبداللہ زنجانی کا صفحہ نمبر 44 سے اقتباس۔ یعنی قرآن کو علی نے رسول کی زندگی ہی میں مرتب کر دیا۔ رسول سے قربت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ حضرت علی قرآن کو اچھی طرح جمع کرتے۔ اسے دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم امانتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت یعنی اہل بیت۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ ریفرنس صحیح الترمذی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 200 اور 201۔ مطلب یہ ہوا کہ امانت میں قرآن کتابی شکل میں موجود تھا۔ بعد وفات پیغمبر جب حضرت علی کو خلافت ظاہری نہ ملی تو انہوں نے اسی قرآن کو تنزیل کے مطابق جمع کرنا شروع کر دیا جیسا کہ وہ نازل ہوا۔ انہیں معلوم تھا کہ کون سی آیت کب اور کہاں اتری۔ وہ اس کے ظاہر اور باطن سے آگاہ تھے کہ اس کی تعلیم خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی جس پر قرآن کا نزول ہوا۔ اس سلسلے میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے قرآن شریف اس ترتیب سے جمع کیا جس طرح نزول ہوا تھا۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر وہ قرآن ہمارے پاس ہوتا تو علم کا بہت بڑا ذخیرہ ہوتا۔ ریفرنس تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 71۔ مندرجہ اسلام پر کیا گزری محمد باقر الشمس صفحہ نمبر 123۔ جب خلیفہ اول نے حضرت علی کو بیعت کرنے کے لیے بلایا تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں مصروف ہوں، میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ نماز کے سوا چادر تک نہ اوڑھوں گا جب تک قرآن نہ جمع کر لوں۔ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی صفحہ نمبر 44۔ چنانچہ حضرت علی نے قرآن ترتیب دے دیا۔ اتقان سیوطی صفحہ نمبر 57، حبیب السیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 پر لکھتے ہیں کہ علی کا قرآن تنزیل کے مطابق تھا۔ امیر المومنین نے پورا قرآن جمع کر کے چادر میں لپیٹا اور مسجد میں پہنچے۔ حضرت ابو بکر وہاں موجود تھے۔ آپ نے ان سے کہہ دیا کہ یہ وہ قرآن ہے جسے میں نے تنزیل کے مطابق جمع کیا ہے اور جو حضرت کی نظر سے بھی گزر چکا ہے، اسے لے لو اور رائج کر دو۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ مجھے حضرت نے حکم دیا تھا، میں اتمام حجت کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ کتاب فصل الخطاب کی روح سے حضرت ابو بکر نے جواب دیا، اسے واپس لے جاؤ، مجھے ضرورت نہیں۔ ریفرنس ہے بحار الانوار و مناقب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66۔ مندرجہ سیاست نامہ عرب علی حسین رضوی۔
خود حضرت علی نے اپنی خلافت میں بھی وہ قرآن اس لیے نہ پیش کیا کہ مخالفت کی انتہا میں کہیں دو قرآن نہ ہو جائیں۔ بس قرآن جمع کرنے کی حقیقت اسی حد تک ہے۔ قرآن جو اب تک موجود ہے وہ بھی علی ابن ابراہیم کی حضرت امام صادق علیہ السلام کی روایت کے حوالے سے حضرت علی ہی نے جمع کیا تھا۔ پہلے درج ہونے والی ابو عبداللہ زنجانی کے علاوہ یہ دوسری روایت ہے کہ رسول اکرم نے حضرت علی سے فرمایا کہ قرآن ریشم کے ٹکڑوں، کاغذ کے پرزوں اور ایسی دوسری چیزوں میں منتشر ہے، اس کو جمع کر دو۔ اس پر حضرت علی مجلس میں اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کو زرد رنگ کے پارچے میں جمع کیا اور پھر اس پہ مہر لگا دی۔ درج ذیل روایات درج کرنا اچھی بات ہے، وہی معلومات کا خزانہ ہوتی ہیں، لیکن تاریخ پر نظر ڈالیے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرکاری اور غیر سرکاری طور پر حدیث سازی کی فیکٹریاں قائم تھیں، جس سے حدیث پر حدیث بنتی رہی۔ انہیں دیکھ کر پڑھنے والا حیران ہوتا ہے کہ کس حدیث کو معتبر اور کسے فرضی قرار دیں۔ معتبر حدیث وہی ہو سکتی ہے جو گھر کا آدمی بیان کرے، باہر بیٹھ کر گھر کے حالات کون جان سکتا ہے۔ رسول اللہ سے متعلق جو بھی حدیث ہو ان کے اہل بیت ہی معتبر راوی کہے جا سکتے ہیں۔ صرف قرآن جمع کرنے ہی کے بارے میں دوسری متعدد روایات موجود ہیں۔ جماعت المسلمین کے مشہور مؤلف حاکم نے کتاب مستدرک میں زید ابن ثابت سے نقل کیا کہ ہم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قرآن کے پراگندہ ٹکڑوں کو جمع کرتے تھے اور ہر ایک کو نبی اکرم کی رہنمائی کے مطابق اس کے مناسب محل و مقام پر رکھتے، لیکن پھر بھی یہ تحریریں متفرق تھیں۔ چنانچہ پیغمبر نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ انہیں ایک جگہ جمع کریں۔ اسی جمع آوری کے بعد اب آپ ہمیں اسے ضائع کرنے سے ڈراتے تھے۔ عزیز سامعین، ہم اس مقام پہ ریڈنگ کو یہیں پہ مکمل کر رہے ہیں، یہیں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ابھی یہ ہیڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی کہ جس کی ہم ریڈنگ کر رہے ہیں، یعنی مصحف علی، اور چونکہ تحریر بہت زیادہ ہے آگے، تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں کنٹینیو کریں گے، اور جہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے وہاں پہ اسی بات کے ذیل میں، یعنی حضرت علی کے قرآن جمع کرنے کے حوالے کے ہی ذیل میں کچھ اسٹار کی شکل میں پوائنٹس تحریر ہیں، یعنی پوائنٹ وائز کچھ ریفرنسز تحریر ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پیج نمبر چل رہا ہے 114 کے بس آخری کی 2 لائنیں رہ گئیں، اس کے بعد 115 شروع ہوگا پیج نمبر۔ انشاءاللہ تعالی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔